تمام کے تمام ادارے، تمام کے تمام اسٹیک ہولڈرز اندرون خانہ اس بات پر متفق اور متحد نظر آتے ہیں کہ پاکستان کا نظام نہیں چل رہا، پاکستان نہیں چل رہا، اور پاکستان یہ جو سسٹم ہے یہ بالکل سٹک ہے، اور مریم اینڈ شہباز کمپنی مکمل طور پر فلاپ ہو چکے ہیں، اور یہ کسی قسم کا بھی بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ دودھ پینے والے مجنو ہیں، اور یہ دودھ پی رہے ہیں، اور ہم ان کو دودھ پلا رہے ہیں، اور یہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور پاکستان کی جو ریاست ہے وہ اس کی بات کر رہا ہوں، میں فرد واحد کی بات نہیں کر رہا۔ فرد واحد کی سوچ کب تبدیل ہوگی؟ میرا خیال ہے کہ ان کو بتانے کی اور احساس دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے شریفانہ طریقے سے، تو لیکن پاکستان کے تمام ادارے، تمام اسٹیک ہولڈرز اس بات پر متفق اور متحد نظر آتے ہیں کہ یہ جو الیکشن چوری کے بعد فروری 2024 فروری 24 کا الیکشن چوری کرنے کے بعد جو نظام قائم کیا گیا، وہ نظام اس وقت اپنی موت آپ مر چکا ہے، اور اس میں کوئی سکت نہیں ہے اور کوئی کچھ اس میں جان نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ہم جتنی دیر چمٹے رہیں گے اور اس کو جتنا زیادہ سہارا دیا جائے گا، نقصان پاکستان کا ہوگا، اور پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے۔ یہ ایک کلیکٹیو اپروچ ہے، کلیکٹیو وزڈم ہے، اجتماعی شعور ہے، جس کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ فی الوقت آپ کو یہ باتیں شاید کہیں کہ جناب یہ باتیں درست نہیں، اور آنے والے دنوں میں آپ کو بہت زیادہ اندازہ ہو جائے گا، اور کچھ چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ، ایک ہے فرد واحد فیلڈ مارشل، اور دوسرا ہے انسٹیٹیوشنل اپروچ، انسٹیٹیوشنل سوچ، اجتماعی سوچ۔ تو اجتماعی سوچ جو ہے یہ ویژن تھا جناب فیلڈ مارشل کا، اور وہ اس ویژن کو لے کے آگے چلنا چاہ رہے تھے، اور تمام ادارے ان کے ساتھ کھڑے تھے، اور کندھے سے کندھا اور ٹخنے سے ٹخنا ملا کے ان کے ساتھ کھڑے تھے، ڈٹ کر کھڑے تھے، اور جو وہ کہتے تھے وہ کر دیتے تھے، اور اس طرح بہت کچھ پاکستان کے اندر فسطائیت برپا کی گئی۔ وہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے، رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اب ایک اور افتاد آن پڑی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب تمام کے تمام ادارے جو ہیں وہ تنگ آ چکے ہیں، اور تمام اسٹیک ہولڈرز تنگ آ چکے ہیں کہ آخر کب تک یہ فسطائیت اسی طرح برپا ہوتی رہے گی۔ اور دوسرا یہ کہ مریم صاحبہ اور شہباز شریف صاحب یعنی کہ آل شریفیہ جو ہے وہ اقتدار کے مزے مسلسل لوٹ رہے ہیں، مال بناؤ مہم پہ لگے ہوئے ہیں، اور ہر طرح کا انجوائمنٹ ان کی چل رہی ہے، لیکن وہ ملٹری لیڈرشپ کا اور اسٹیبلشمنٹ کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں، اور جو ان سے توقع کی جا رہی تھی کہ ان کو بھرپور طریقے سے ایک وکٹ دے دی گئی ہے، اور امپائر بھی ان کا، اور فیلڈر بھی ان کے، اور تماشائی بھی ان کے، اور مخالف ٹیم بھی ہاتھ پیر باندھ کے ان کے پھینک دیے گئے ہیں ان کے سامنے، لیکن اس کے باوجود یہ آل شریفیہ جو ہے جس کو نون لیگ کہتے ہیں، آل شریفیہ جو ہے وہ ناکام رہی ہے، اور وہ کسی قسم کا بھی ایک پولیٹیکل بیانیہ بنانے میں ناکام رہی، اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ملٹری لیڈرشپ کا دفاع کرنے میں ناکام رہی، دانستہ یا نادانستہ، بلکہ انہوں نے خاص طور پہ جب موقع ملا ان کے اور ان کے طرفداروں نے ایسا بیانیہ بنایا اور ایسا بیانیہ گھڑا اور ایسی خبریں دیں جس کا نقصان جو ہے وہ الٹیمیٹلی اسٹیبلشمنٹ کو پہنچا اور پاکستان کی فوجی قیادت کو پہنچا، اور اس سے خاص طور پہ نوٹیفیکیشن کے دوران جو کچھ ہوا اس کے بعد معاملات بالکل واضح طور پر نظر آ گئے، اور ابھی بھی اس وقت جو دو گروپس متحارب گروپس ظاہر کیے جا رہے ہیں، وہ شہزاد اکبر نے یہ خبریں نہیں دیں، اور شہباز گل نے نہیں دی، عمران ریاض نے نہیں دی، صابر شاکر نے نہیں دی، اور کسی بھی باہر بیٹھے جرنلسٹ نے یہ خبریں نہیں دی، بلکہ یہ خبریں کہاں سے جنریٹ ہوئیں؟ وہاں سے جنریٹ ہوئیں جو طرفدار تھے جاتی عمرہ کے، اور جو طرفدار تھے مریم صاحبہ کے، اور جو طرفدار تھے یا ماؤتھ پیس تھے اسٹیبلشمنٹ کے۔ ان دانشوروں نے، ان صحافیوں نے، ان اینکر پرسنز نے
ऐसी ऐसी खबरें दी कि ऐसे लगा कि जैसे जीएचक्यू में घुमसान का रन चल रहा है, लड़ाई चल रही है, गिरेबान पकड़े हुए हैं, और कौन बनेगा डीजीआई, कौन बनेगा सीडीएफ, कौन बनेगा डिप्टी आर्मी चीफ, कौन बनेगा स्पेशल कमांडर, और इस तरीके से वो वहाँ पे ऐसा लगा। और ये खबरें कौन दे रहा था? जो इनके माउथ पीस हैं, वो दे रहे थे। और उनके माउथ पीस और उनको मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। लेकिन ये सारे का सारा मलबा किस पे गिराया जाता है? ये मलबा गिराया जाता है बैरून मुल्क बैठे उन दोस्तों के, उन सहाफ़ियों पे, जो कि अज़ खुद इस फिस्ताई निज़ाम के सताए हुए हैं और झूठे बेबुनियाद मुकदमात का सामना कर रहे हैं, फिस्तायत का शिकार हैं। और उन पे जो बैरून मुल्क बैठे हैं, उन पे, और जो भी हल्की-सी तनकीद करते हैं, उन वो सारे के सारे ऑफ एयर करार दिए गए, तमाम के तमाम मीडिया बंद कर दिया गया। और लेकिन जो जाति उमरा से जुड़े हुए हैं, वो हर रोज़ एक नया बयानिया और एक नए धमकी अमेज़ बयान के साथ, धमकी अमेज़ प्रोग्राम के साथ आते हैं और मिलिट्री लीडरशिप के कपड़े उतारते हैं, उनको नंगा करते हैं और उनको रुस्वा करते हैं और सब कुछ करते हैं। लेकिन अ, उन्हें कोई भी कुछ नहीं कहता। और हम ये नहीं कह रहे कि उनको कुछ कहना चाहिए, उनका हक है ये वो रिपोर्टिंग करें, लेकिन उनका मलबा ऐसा नहीं हो सकता कि बैरूने मुल्क बैठे या बाकी जो अंदरूनी मुल्क हैं, जो आपकी बात नहीं सुन रहे और जो रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, जो आइन की बालादस्ती की बात कर रहे हैं, उन एंकर पर्सन्स पे डाल दिया जाए और उनको ऑफ एयर कर दिया जाए। सोहराब बरकत को गिरफ्तार कर लिया जाए, आगा सरवर को गिरफ्तार कर लिया जाए, राय गुलाम अली को गिरफ्तार कर लिया जाए और बेशुमार सहाफ़ियों को आप ऑफ एयर कर दें। तो इसलिए ये जो सारी खेल है, ये अल्टीमेटली जो इस वक़्त चल रहा है, ये चल रहा है जनाब। अ अगर आप देखें कि इतना नुकसान इमरान खान, पीटीआई ने और मुत्तहिदा अपोज़िशन ने नहीं पहुँचाया मिलिट्री लीडरशिप को और एस्टेब्लिशमेंट को, जितना नुकसान इस वक़्त भी जाती उमरा, आले शरीफिया इनडायरेक्टली खामोशी से बारीक वारदातें करके पहुँचा रहे हैं। अब 8 फरवरी की तैयारियां की जा रही हैं। 8 फरवरी को पहिया जाम हड़ताल, शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी है और इसकी तैयारियां की जा रही हैं। तो राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि ये जो है पहिया जाम करने की बात करके पीटीआई हुकूमत को ब्लैकमेल कर रही है। तो सवाल ये होता है जी कि ये पहिया जाम जो है, ये पीटीआई ने तो नहीं करना, ये तो पाकिस्तान के अवाम करेंगे, ताजर करेंगे, ट्रांसपोर्टर करेंगे, शटर डाउन वो करेंगे, आम आदमी करेगा ना। तो पीटीआई ने कॉल देनी है और अगर पीटीआई की कॉल पे वो सारे का सारा पहिया जाम हो जाता है, ट्रांसपोर्ट मफलूज हो जाती है और शट डाउन हो जाता है, कारोबारी मराकज़ बंद रहते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके हाथ-पाँव अभी से फूलना शुरू हो गए हैं और आपको खतरा है कि ये कामयाब हो जाएगी और कामयाब होगी तो उसके बाद रही सही कसर भी आपकी पूरी हो जाएगी। इसलिए 8 फरवरी तक वो कहते हैं कि कोई मिल नहीं सकता इमरान खान से और ये वफाकी वज़ीर फरमान जारी कर रहे हैं कि 8 फरवरी तक जी किसी किस्म की कोई मुलाकात नहीं होगी। आज भी जुमेरात थी, आज भी मुलाकात नहीं होने दी गई और ये कहा गया कि आज चूँकि छुट्टी का दिन है, क्रिसमस डे है और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की पैदाइश का दिन है, इसलिए आज मुलाकात नहीं हो सकती। तो ये सूरत-ए-हाल इस वक़्त, जबकि आज छुट्टी का दिन नहीं है। क्योंकि कल की छुट्टी का अनाउंस किया है वफाकी दारुल हुकूमत में और आज की छुट्टी नहीं अनाउंस हुई। और इसके साथ-साथ जी अब ये सारे का सारा मामला है, तो सिस्टम नहीं चल रहा और अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है जी कि इमरान खान साहब को मनाने की सर-तोड़ कोशिशें की जा रही हैं और कुछ कमेटियाँ खुद बनवा दी गई हैं और कुछ राब्ता किया गया कोट लखपत जेल के असीरान से जो कि तवील अरसे से कैद हैं, नाहक, बेगुनाह, और उनसे राब्ता किया गया। अब अब ये मामला जो है हुआ क्यों है? हुआ ये है कि जब आप इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी आपने और दरवाज़े बंद कर दिए और जितने भी लोग थे पीटीआई के जो चाहते थे कि डायलॉग हो, आपने उनको भी सज़ाएँ दिलवा दी, सबको 9 मई के अंदर आपने बुक कर दिया और आले शरीफिया की ख़्वाहिश पे और उनकी हिदायत पे, उनके हुक्म पे आपने तमाम रहनुमाओं को सज़ाएँ दिलवा दी। पहले आपने 2/3 मेजॉरिटी दिलवाई, फिर उनको सादा अक्सरियत सिर्फ़ आले शरीफिया को चाहिए थी, फिर आपने वो दिलवा दी। तो ये सारा कुछ आप करते जा रहे हैं, उसके बदले में आपको क्या मिला?
آپ کو ملی بدنامی، آپ کو ملی رسوائیاں، آپ کو ملی ضلالت، اس کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں ملا۔ اور اب جب یہ سٹک ہو گیا معاملہ، اب عمران خان صاحب کے ساتھ کوشش کی جا رہی ہے کہ سر توڑ کوششیں کی جا رہی ہیں، کوشش نہیں بلکہ سر توڑ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے ان کے ساتھ معاملہ طے ہو جائے اور کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے۔ اب اس کے لیے میں فرینکلی بتاؤں کہ عمران اسماعیل صاحب، محمود مولوی صاحب یہ کریں گے تو یہ تو کام چلنے والا نہیں ہے، کیونکہ جو خود اس وقت جب پی ٹی آئی کو ضرورت تھی یہ چھوڑ کے چلے گئے۔ اب یہ نان اینٹیز ہیں، ان نان اینٹیز کو آپ کس طرح کر سکتے ہیں؟ اور شاہ محمود قریشی صاحب، کیا شاہ محمود قریشی صاحب اتنے بچے ہیں؟ کیا میاں محمود رشید اور سینٹر اعجاز چودھری اور ڈاکٹر یاسمین راشد اور عمر سراج چیمہ، کیا وہ ایسے لوگ ہیں جو کہ ان دو لوگوں کے کہنے پہ آگے اپنی بات کریں گے اور ان کے کہنے پر وہ جیل میں جائیں گے اور عمران خان صاحب سے ملاقات کریں گے؟ تو یہ ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے اب کل شہباز شریف صاحب نے بھی کہہ دیا مذاکرات کا، تو جیسے ہی شہباز شریف صاحب نے کہا مذاکرات کا، دوسری جانب خواجہ آصف صاحب اٹھ کے آئے کہ نہیں جناب، عمران خان صاحب پہ بھروسہ نہ کریں، وہ تو 200% جو ہے وہ بندہ ناقابل اعتبار ہے۔ اور چونکہ اس لیے کہ نون لیگ کے اندر جو بیٹھے ہیں جن کی چھٹی ہونی ہے ان میں سرفہرست ہیں، تو وہ لوگ بھی ایکٹیو ہو گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں 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 یہ نہیں ہو سکتا، اور یہ اصل میں بلیک میلنگ کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کر رہے ہیں کہ جناب یہ ہو سکتا ہے اور یہ نہیں ہو سکتا، اور ہمارے کہے بغیر آپ مذاکرات بھی نہیں کریں گے۔ اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے سمپل سی بات ہے، 100 اختلافات ہیں اور وہ ہر طرح کا مظالم کر چکے ہیں پچھلے 3 سالوں میں، لیکن ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ ان کے پلے کچھ نہیں ہے۔ یہ جو آپ نے مسلط کیا ہوا ہے خاندان، ان کے پلے کچھ نہیں ہے۔ اس لیے اب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جناب مہربانی فرمائیں، آپ ذرا سوچیں، تو سوچ یہ تو ڈیولپ ہو چکی ہے کہ ان کو آپ نے بھیجنا ہے، اور پھر جو ہے اگلا سیٹ اپ جو ہے وہ کیا ہوگا اس کے بارے میں ابھی تک آپ کو فرینکلی بتاؤں کہ کوئی چیز بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ہے، اور وہ دیکھیں گے اور کوشش کریں گے کوئی نہ کوئی دھندلی سی تصویر بنا کے اس کے بعد پھر اس میں جان بھرنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن اصل مسئلہ ہے کہ خوف زدہ بہت ہے کہ عمران خان صاحب کو سپیس دینے کا مطلب ہے کہ ہمارا کام خراب ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہمارا کام خراب ہو جائے گا جو خوف ہے، یہ خوف بہت زیادہ سوار ہو چکا ہے، اور اس خوف کا کیا علاج ہے یہ ایک ٹیکنیکل چیز ہے اور یہ نفسیاتی اور اعصابی چیز ہے۔ تو ایک تو یہ ہو گیا جناب، کیونکہ اب عقل جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کا، ہاں جی، جو اب اصل فریق ہے وہ ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان، جو متحدہ اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد ہے۔ ان کی کل طویل نشست ہوئی، محمود خان اچھا صاحب، راجہ ناصر عباس صاحب، ان کی طویل نشست ہوئی۔ طویل نشست کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ جی بات چیت تو ہو سکتی ہے، لیکن بات چیت ہوگی مینڈیٹ کی واپسی، شفاف الیکشن اور رول آف لا کے لیے، آئین کی اصل صورت میں بحالی کے لیے۔ یہ جو اصل ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان اور آئین 73 کا بحالی، 26ویں غیر آئینی ترمیم، 27ویں غیر آئینی ترمیم، اس کو ڈیمولش کر کے نیا چیف الیکشن کمشنر لایا جائے، الیکشن کمیشن مکمل کیا جائے، الیکشن کی طرف بڑھا جائے، یہاں سے بات شروع ہوگی، آئین کی بالادستی ہوگی، رول آف لا کے لیے ہوگی، جمہوریت کے لیے ہوگی، ہائیبرڈ نظام کا خاتمہ ہوگا، اور یہ جو جعلی نظام ہے اس کو گھر بھیجنے کے لیے بات چیت ہوگی۔ تو بات چیت ہے، کرنی ہے تو ویلکم، موسٹ ویلکم، اور انہوں نے کوئی شرط عائد نہیں کی۔ اور بات چیت کس سے ہوگی؟ بات چیت ہوگی اسٹیبلشمنٹ سے، راول پنڈی سے، فیلڈ مارشل سے، فوج سے اور جی ایچ کیو سے، ان سے بات چیت ہوگی جن کے قبضہ قدرت میں یہ سارے کا سارا نظام ہے، کیونکہ شہباز شریف صاحب کے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے، مریم صاحبہ کے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو خود جو ہے وہ ان کے محتاج ہیں، اور ان کے زیادہ محتاج ہیں بنسبت پی ٹی آئی کے۔ پی ٹی آئی تو انڈیپینڈنٹلی مار بھی کھا رہی ہے، اپوزیشن بھی کر رہی ہے، جیلوں میں بھی ہے، اور ہر طرح سے مصیبتیں برداشت کر رہی ہے، تو ان کے پلے تو کچھ بھی نہیں، ان کو تو جعلی فارم 47 دیا ہوا ہے۔ تو یہ ایک ہے جی نقطہ جس پہ بات چیت آگے بڑھے گی اور آنے والے دنوں میں۔ وجہ یہ ہے کہ 8 فروری کی تیاریاں بھرپور طریقے سے کی جا رہی ہیں، اور 8 فروری کو ایک بھرپور قسم کا پاکستان کے طول و عرض میں اور پاکستان سے باہر دنیا بھر میں ایک بہت بڑا جو ہے وہ پروگرام ترتیب دیا جا رہا ہے،
اور اگر 8 فروری کو پاور شو ہوگا، اسٹریٹ پاور بھی ہوگی اور ہر طرح کی ہوگی، اور اس میں تمام فلیورز اور ریاست پاکستان کے تمام ریئل اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ اس میں موجود ہوں گے، نظر آئیں گے۔ اور اگر 8 فروری کا ٹائم آ گیا اور یہ سب کچھ ہو گیا تو یہ نظام جو ہے پھر سارے خود کہیں گے ان کو اٹھا کے باہر پھینک دو، یہ نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، ان کو خود پھینکا جائے گا۔ تو یہ ہے صورتحال۔